حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا، یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کے لیے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 3 مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس ٹائم پر اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو بلائے گا۔ کتنے لوگوں کو بلائے گا؟ 3 لوگوں کو بلائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا نا، تو وہ اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ تو وہ شخص پتہ ہے کیا کہے گا؟ اے مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا۔ کیا ہے؟ اے مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا، قرآن کا قاری بنا، حافظ بنا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بڑا قرآن پڑھا پڑھایا، ہزاروں شاگرد بنائے، انہوں نے بھی پڑھا پڑھایا، آگے تک وہ گیا، یعنی قرآن کا ایسا میں نے پیغام پہنچایا کہ لوگ قرآن پڑھتے گئے۔ اللہ رب العالمین پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اسی لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں۔ کیا کہیں؟ لوگ تجھے حافظ کہیں، قاری کہیں، قاری قرآن کا داعی کہیں۔ یہ تو نے اپنے نام کے لیے پڑھا تھا، میرے لیے نہیں پڑھا تھا۔ اگر میرے لیے پڑھتا تب بات بنتی، لیکن تم نے تو لوگوں کے لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بھائی فلاں قاری صاحب آیا، فلاں حافظ صاحب آیا۔ تو نے میرے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے قرآن حفظ کیا تھا، لوگوں کے لیے قرآن کا درس دیا تھا، آگے پہنچایا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو قرآن کا قاری ہے، تو قرآن کا حافظ ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس حافظ قرآن کو جہنم میں بھیج دو، وہ جہنم میں جائے گا، حافظ قرآن۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں بتا تم نے کیا کام کیا؟ تو دوسرا شخص آئے گا اے مولا میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، میں اسلام کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکا، اور شہید کا رتبہ یہ ہے کہ ان کا خون گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے۔ اے مولا میں تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس کو فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی اسی لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ کیا کہیں؟ تو بھی اسی لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے غازی کہیں، تجھے شہید کہیں، تجھے بہادر کہیں۔ تو لوگوں نے تو تجھے شہید بھی کہا، بہادر بھی کہا، سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ اور لڑنے کے وقت جو تمہاری نیت ہوتی ہے نا، وہ میری نہیں تھی، وہ نیت تمہاری اس وقت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ تو لوگوں نے تو تمہیں بہادر کہہ دیا، میرے لیے تو لڑائی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس شہید کو بھی جہنم میں بھیج دو۔ پھر تیسری باری آئے گی، تیسرا شخص آئے گا، ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا اے مولا میں نے تیری راہ میں اتنی سخاوت کی، اتنی سخاوت کی، جہاں مدرسہ مسجد بن رہا تھا میں نے اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا، عالیشان مدرسہ مسجد بنا دیا۔ جہاں پر کوئی غریب دیکھا اس کی ایسی خدمت کر دی کہ وہ غریب خوش ہو گیا۔ جہاں پر کسی کو دیکھا کہ اس کو کچھ کسی نہ کسی چیز کی حاجت ہے، میں نے اس کی حاجت پوری کر دی اور اس کو کیا ہے غنی کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ کیا فرمائے گا؟ تو بھی جھوٹا ہے، تو نے بھی سخاوت اسی لیے کی تھی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ کیا کہیں؟ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ تو بڑا سخاوت والا ہے، سخی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے والا ہے۔ لوگوں کے لیے دیا تھا، میرے لیے نہیں دیا تھا۔ نیت تمہاری کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں یہ حافظ، یہ شہید، یہ سخی، ان کی نیت کیا ہے؟ یہ اپنے لیے تھی۔ حافظ قرآن کی نیت کیا تھی؟ مجھے لوگ حافظ کہیں۔ شہید کی نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے شہید کہیں۔ اور جو سخی تھا اس کی نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے سخی کہیں۔ انہوں نے اپنا لیے چاہا کہ لوگ میری یہ تعریف کہیں، رب کی رضا کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ آج جو مدرسہ مسجد میں تعاون کر رہے ہو، مسجد کے لیے دے رہے ہو، مدرسے کے لیے دے رہے ہو، یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، اس میں نیت تمہاری کیا ہے؟ وہ سامنے والا کہے کہ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی بارگاہ میں دینے والا ہے، یا یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے میرے سے؟
رضا کیا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم نے دیا ہے؟ وہ تمہارا جو مال مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کرے یا میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے؟ بس یہ ڈائریکشن صحیح کرنے کی حاجت ہے. کسی اللہ والے نے کیا خوب مثال دی ہے. آج کل گرمیوں کا جیسے موسم آئے گا تو سب کے گھروں میں ایک روشن دان لگا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا روشن دان لگا ہوتا ہے. تو کسی اللہ والے نے کیا فرمایا, اس روشن دان لگانے والے ایک نے یہ نیت کی تھی کہ یہ روشن دان لگا رہے گا تو یہاں سے ہوا آئے گی تو مجھے بڑی پرسکون نیند آئے گی, اچھا ہو جائے گا, مجھے نیند آ جائے گی. تو یہ اس روشن دان لگا, اور ایک نے روشن دان اسی لیے لگایا کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی, یہاں سے مجھے حضور علیہ السلام پر جب درود پڑھا جائے گا تو اس درود و سلام کی آواز آئے گی. روشن دان سے ہوا تو آتی رہے گی, صرف نیت اس نے چینج کی کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی. جب تک روشن دان لگا رہے گا اس کے لیے ثواب جاری و ساری ہے. صرف نیت کا ڈائریکشن, وہ ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں, ویسے بھی آ رہے ہیں, آنا ہے نماز کے لیے, لیکن کیا ہے نیت اچھی کر کے, یار آج جو میں جاؤں گا نا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جاؤں گا, آج میں جاؤں گا نا, آج مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا. آنا تو ویسے ہی ہے, لیکن وہاں سے گھر سے نکلو گے تمہارے لیے ثواب کا میٹر جاری و ساری ہے. بس یہی کام ہے. آج میں دیکھ لو, آج میں جو قرآن سنا رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, اللہ رب العالمین میرے اس قرآن پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے میں اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ قیامت والے دن اللہ رب العالمین مجھے نہ اس طرح فرما دے, تو نے بھی قرآن پڑھایا لیکن میرے لیے نہیں پڑھایا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین مجھے خالصتاً طور پر اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, دنیا کے لیے نہیں.